मलकनी हासिमाम के नाम पर इश्क और मोहब्बत के साथ सलवात पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल। हाज़रीन जमात, मेराज रसूल इस्लाम का एक ऐसा बुनियादी और कलीदी तस्वुर है, एक ऐसा बेसिक तस्वुर है जिसको समझने से मोमिन दीन इस्लाम में रूहानियत और बातिनियत की कई बातें समझ सकता है। मेराज एक अरबी लफ्ज़ है जिसका मतलब है ऊपर चढ़ने का आला, यानी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो आपको ऊपर ले जाए, बुलंदी की तरफ ले जाए, जिसकी मिसाल हम सीढ़ी से दे सकते हैं, स्टेयर्स से दे सकते हैं, या मॉडर्न वर्ल्ड में एलिवेटर से दे सकते हैं। एक ऐसा आला जो इंसान को ऊपर ले जाए, बुलंदी की तरफ ले जाए, उसका नाम मेराज है। दुनिया में एक मोमिन की रूहानी तरक्की की इंतहा, यानी उसकी रूहानी तरक्की में इतनी गुंजाइश है कि वो मेराज यानी उस रूहानी सीढ़ी के आखिरी मर्तबे पर जा सकता है। वो इसी सीढ़ी से दुनिया में आया है और अब इसी सीढ़ी से चढ़कर रूहानियत और बातिनियत में उसको एक आला मकाम पर पहुंचना है। मेराज रसूल इस्लाम में एक बहुत ही ज्यादा डिस्कस किया जाने वाला टॉपिक है, क्योंकि इसके मुताल्लिक आपको दो किस्म के स्कूल ऑफ थॉट मिलेंगे। एक स्कूल ऑफ थॉट का कहना है कि रसूल अपने जिस्म के साथ एक सफेद घोड़े पर, जिसका नाम बुर्राक था, यानी ऐसा घोड़ा जो बिजली की रफ्तार से आसमान पर जा सकता था, उस घोड़े पर बैठकर रसूल को एक रात उस घोड़े पर बिठाकर पहले मक्का की मस्जिदुल हराम में लाया गया, फिर उस मस्जिद से मस्जिदुल अक्सा एक मस्जिद की तरफ ले जाया गया। उसके बाद रसूल को पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां आसमान दिखाया गया। हर आसमान पर उसकी मुलाकात एक पैगंबर से हुई जिससे रसूल ने बातें की, और उसके बाद आखिरकार रसूल ने खुदा से कलाम किया, रसूल ने खुदा से बातें की, और बाद में आपने लोगों को आकर इस मेराज का हाल बताया। एक स्कूल ऑफ थॉट का ख्याल यह है कि ये तमाम चीजें जिस्मानी तौर पर रसूल का घोड़े पर बैठकर रसूल का जिस्म आसमान पे गया था। लेकिन येट एक अनदर स्कूल ऑफ थॉट है जो इस्लाम में बातिनियत और रूहानियत को अहमियत देता है। उनका कहना है कि रसूल अपने जिस्म के साथ नहीं बल्कि रसूल की रूह थी। रसूल का अपना बातिनी सेल्फ था जो उस आसमान की सैर करके वापस आ गया है। शायद हम सवाल करें कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, इस्माइली अकीदे के मुताबिक रसूल की मेराज कौन सी मेराज थी, जिस्मानी या रूहानी? तो हजरत इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि मौला का एक बहुत मशहूर फरमान है जिसका मफहूम मैं कोट कर रही हूँ कि क्या तुमने रसूल की मेराज के बारे में सुना है? तुम्हारा उसके बारे में क्या ख्याल है? लोग कहते हैं कि रसूल अपने जिस्म के साथ आसमान पर गए थे, लेकिन ये सब लोगों की बातें हैं। रसूल अपने जिस्म के साथ आसमान पर नहीं गए थे, बल्कि ये एक रूहानी तरक्की का मर्तबा था, एक स्टेज था। यानी इमाम ने एक सवाल पूछकर उसके बाद उसको एक तरह से बाहिर कर दिया कि ये सब लोगों की बातें हैं कि रसूल अपने जिस्म के साथ किसी घोड़े पर बैठकर आसमान की तरफ गए थे। यानी हमारे मजहब में अगर मेराज के बारे में कोई तसव्वुर रखना है तो ये ऐसा तस्वुर है कि ये रसूल की रूहानी जिंदगी का सफर था। इसमें रसूल रूहानी तौर पर आसमान पर गए, रूहानी तौर पर तमाम पैगंबरों से मुलाकात की, और रूहानी तौर पर वो डिफरेंट चीजों की सैर करके दुनिया में गोया वापस आ गए। लेकिन यहाँ पर फिर सवाल उठता है कि आसमान क्या और जमीन क्या है? हजरत इमाम जाफर सादिक से किसी ने सवाल किया कि सूरे अल-हम्द में एक आयत है कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तारीफ है उस खुदा की, बहुत ज्यादा प्रेज है उस खुदा के लिए जिसने दुनियाओं को पाला है, जिसने जहानों को पाला है, सस्टेनर ऑफ द वर्ल्ड। तो किसी साइल ने सवाल किया कि यहाँ पर आलमीन से क्या मुराद है, दुनियाओं से क्या मुराद है? तो इमाम ने फरमाया कि दुनिया से मुराद हर इंसान की अपनी जात है, आलमीन से मुराद मोमिनीन है,
خدا کی یہ تعریف ہے کہ وہ ایک ایک انسان کی پرسنل ورلڈ کو، اس کے شخصی دنیا کی پرورش کرتا ہے۔ اگر خدا کی تعریف اس لیے کی جائے کہ وہ ایک کیڑے کو رزق دیتا ہے یا ایک پرندے کو رزق دیتا ہے تو یہ خدا کے شایان شان بات نہ ہوئی، یہ خدا کے لیے بہت چھوٹی بات ہوئی۔ لیکن خدا کی اصل تعریف وہاں ہے جہاں خدا انسان کی روحانی اور عقلانی دنیا کی پرورش کرتا ہے، اس کی روح اور عقل کی دنیا کو آگے لے جاتا ہے۔ جب ہم نے یہ کہا کہ انسان دنیا ہے تو پھر انسان کے اپنے اندر سب کچھ ہے۔ مولا علی کا فرمان ہے کہ اتحسبوا انک جرم صغیر فیک انطوی العالم الاکبر، کہ اے انسان، کیا تو یہ سوچتا ہے کہ تو ایک چھوٹا سا انسان ہے؟ تیرے اندر تو خدا نے ایک بڑی کائنات کو سمو کر رکھا ہے۔ اگر پوری کائنات انسان کے اندر سمو کر رکھی گئی ہے، اس پوری کائنات، اس پوری یونیورس کی جتنی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کا ایک روحانی خلاصہ، ایک روحانی سمری ہر انسان کی اپنی ذات میں رکھی گئی ہے، تو پھر زمین بھی انسان کے اندر ہے، آسمان بھی انسان کے اندر ہے، تمام آسمانوں کے درجات بھی انسان کے اندر ہے۔ خداوند تعالیٰ رسول کے لیے فرماتا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے محمد کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کرائی۔ مسجد سجدہ کرنے کی جگہ، حرم پاکیزہ جگہ کو کہتے ہیں، حرمت اور حرم پاکیزگی کو کہتے ہیں، اور الاقصی اس کا مطلب ہے سب سے زیادہ دور۔ یہ سپرلیٹو ڈگری ہے عربک میں، دا فردسٹ، یعنی رسول کو جس پاک مقام پر وہ تھے، روحانیت کے جس انیشل اسٹیج پر وہ تھے، اس اسٹیج سے اٹھا کر خدا اس کو دا ہائیسٹ لیول پر لے گیا، کیونکہ خدا نے فرمایا کہ اس مسجد سے اس مسجد کی طرف لے گیا، اس کے ارد گرد میں نے برکت دی ہے۔ مسجد الاقصی کی کہانی آپ اکثر سنتے رہتے ہوں گے، جہاں پر عرصے تک ایسے لوگوں کا راج رہا جو مسلمان نہیں تھے، جو اس مسجد کی بے حرمتی کرتے رہے، مسلمانوں کو قتل کرتے رہے۔ اس کے ماحول میں کون سی برکت ہے جس کی خدا بات کرتا ہے؟ یہاں مسجد الاقصی سے مراد ہے روحانیت کا سب سے اعلیٰ سٹیج، جہاں پر خدا نے بہت ساری برکتیں رکھی۔ اب اس اصول کو سمجھنے کے بعد ہم دوبارہ اسی پوائنٹ پر آتے ہیں کہ انسان کے اندر اگر سب کچھ ہے تو زمین بھی انسان کے اندر ہے، آسمان بھی انسان کے اندر ہے، اور آسمان کے سارے درجات بھی انسان کے اندر ہے۔ پھر ناصر خسرو اپنی کتابوں میں یہ ایک بات بار بار بیان کرتے ہیں کہ جس طرح قرآن نے انسان کی جسمانی زندگی کے 7 سٹیجز بتائے ہیں، اسی طرح انسان کی روحانی زندگی کے 7 مرحلے ہیں، 7 سٹیجز ہیں۔ ایک مومن جب روحانی طور پر بہت ترقی کرتا ہے تو گویا پہلے آسمان پر آدم کی روحانیت کو دیکھتا ہے، دوسرے آسمان پر دوسرے پیغمبر کی روحانیت کو دیکھتا ہے، اور اس طرح سے ہر آسمان پر ایک الگ روحانیت کو دیکھتا ہے۔ آسمان کا مطلب ہے بلندی، یعنی انسان کی ذات میں جتنے مرتبے دیے گئے ہیں، جو ہائرارکی میں ترقی دی گئی ہے، اس کو آسمان کہا گیا ہے، اور خود مومن کو زمین کہا گیا ہے۔ قرآن کے اندر ایک بہت دلچسپ واقعہ ہے، ایک پوری سورہ اس کے اوپر خدا نے وقف کی ہے۔ اس سورہ کا نام ہے اصحاب کہف، سورۃ الکہف۔ کہف کا مطلب ہے غار، اور اس سورہ میں کچھ ایسے لوگوں کا واقعہ ہے جو ایک غار میں جا کر چھپ گئے تھے۔ خدا کہتا ہے کہ یہ 7 لوگ تھے جو ایک غار میں جا کر چھپ گئے تھے، کیونکہ ایک بادشاہ کے ڈر سے وہ غار میں جا کر چھپ گئے تھے، ایک کیو میں جا کر چھپ گئے تھے، اور اس کے بعد خدا نے ان پر نیند طاری کر دی، ان کو سلا دیا۔ وہ کئی سالوں تک سوتے رہے، اور اس کے بعد جب وہ اٹھے تو اپنا پیسہ لے کر مارکیٹ میں گئے تو پتا چلا کہ یہ پیسہ آپ کے زمانے میں نہیں چلتا ہے، یہ کوئی پرانا سکہ تھا۔
قرآن اگر انسان کی ہدایت کی کتاب ہے، قرآن اگر ماضی، حال اور مستقبل کی کتاب ہے، تو خدا کو ایسے لوگوں کی تعریف کیوں کرنی چاہیے جو ایک بادشاہ سے ڈر کر سو گئے تھے؟ خدا کو تو ان لوگوں کی تعریف کرنی چاہیے جنہوں نے ظالم بادشاہ کے سامنے جہاد کیا، نہ کہ بھاگ کر کسی غار میں چھپ گئے۔ لیکن خدا ان کی بہت تعریف کرتا ہے، بہت تعریف کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد یہ اٹھے تو انہوں نے نور کا سورج دیکھا۔ اب یہاں پر ایک سوچنے کی بات آتی ہے کہ یہ دراصل کوئی ظاہری واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کی روحانی ترقی کا ایک درجہ ہے۔ انسان کی اپنی ذات ایک غار ہے، ایک کیو ہے، اور اس کے اندر روحانیت کے یہ 7 درجات پوٹینشلی اس کو دیے گئے ہیں، لیکن یہ درجات سوئے ہوئے ہیں کیونکہ انسان نے اس کو جگایا نہیں، انسان نے اس سے فائدہ نہیں لیا۔ جس طرح آسمان زمین کو فائدہ دیتا ہے، اسی طرح سے اس کی اپنی ذات میں روحانیت کے 7 درجات ہیں جو اس کو فائدہ دیتے ہیں۔ لیکن جب انسان ان 7 درجات کو بیدار کرتا ہے، اپنی ہی پرسنل ورلڈ میں آسمان پر جاتا ہے، 7ویں آسمان تک جاتا ہے، تو اس کو نور خداوندی کا ایک ظاہری، باطنی اور عقلانی دیدار ہوتا ہے۔ میں نے یہ عرض کیا کہ ظاہری، باطنی اور عقلانی دیدار ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی نور کی چمک کے ساتھ ظاہری دیدار ہو، لیکن اس دیدار کے بعد، اس واقعے کے بعد اس کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کی کوئی انٹلیکچوئل انٹرپریٹیشن ہے، اور اس سینس میں وہ عقلانی دیدار ہے، کیونکہ عقل کا کانسیپٹ اسلام میں ایک بہت اہم کانسیپٹ ہے۔ ان تمام باتوں کو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رسول کی معراج، جو اسلام کا ایک بہت ہی مشہور واقعہ ہے، یہ رسول کی اپنی ذات میں واقع ہوا۔ رسول کہیں نہیں گئے تھے، شاید اپنے بستر سے نہیں ہلے تھے کہ ان کی اپنی ذات میں نور کی یہ 7 دنیائیں ان پر روشن ہو گئیں۔ انہوں نے تمام پیغمبروں کا روحانی حال دیکھا اور اس کے بعد نور کے آخری مرتبے کو پایا۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ جو واقعات پیغمبروں کے ساتھ ہو چکے ہیں، اس کا مومن سے کیا تعلق ہے؟ کیا مومن کے لیے اتنی گنجائش ہے کہ وہ اس مقام تک پہنچ سکے؟ تو آپ حضرت امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کے بیت الخیال کے فرامین کو ملاحظہ کیجئے کہ ان فرامین میں مومن کے لیے اتنی گنجائش ہے کہ وہ ان معجزات تک پہنچ سکے، وہ معراج کی اس بلندی تک پہنچ سکے۔ ہم خدا کا تصور جب کرتے ہیں تو شاید آسمان کی طرف نظر کرتے ہیں کیونکہ بلندی کا تصور ہے، حالانکہ خدا خود اس وجود کے اندر ہے، وہ تمام روحانی درجات خود اس وجود کے اندر ہے، لیکن پستی اور بلندی کا تصور دیا گیا ہے، اس لیے انسان اوپر دیکھتا ہے، لیکن وہ اپنی روحانی زندگی میں، اپنی ترقی میں بلندی کی طرف دیکھے تو ایک کے بعد ایک سٹیج وہ دیکھتا چلا جائے گا۔ اس کی ذات کے اندر خدا نے بہت ساری نشانیاں رکھی ہیں، اس کی ذات کے اندر خدا کہتا ہے کہ سیر کرو، کہ تمہارے لیے تمہاری ذات میں آیات ہیں، نشانیاں ہیں، تم کیوں غور نہیں کرتے ہو؟ ایک اور آیت میں خدا کہتا ہے کہ میں نے ابراہیم کو پوری زمین کی سیر کرائی اور آسمان کی سیر کرائی۔ اگر یہ ظاہری زمین ہوتی اور ظاہری آسمان ہوتا تو آج سائنسدان بھی اس زمین اور آسمان کی سیر کر رہے ہیں۔ کیا وہ بھی خدا کی نظر میں ابراہیم کی طرح بلند مرتبے کے ہو گئے کہ انہوں نے یونیورس کو دیکھا ہے، زمین کے گرد چکر کاٹ لیا، آسمان پر سیر کر کے آئے؟ لیکن یہ ظاہری زمین نہیں تھی اور ظاہری آسمان نہیں تھا، یہ انسان کے اپنے وجود کے پردے ہیں جو ایک کے بعد ایک کھلتا ہے، ایک کے بعد ایک آتا ہے، اور اس کے بعد انسان اس بلند مقام تک پہنچ سکتا ہے۔ قرآن میں ایک جگہ خدا کہتا ہے کہ جب تک تم خدا کے معجزے کے لیے اقرار نہیں کرو گے، تصدیق نہیں کرو گے، تب تک خدا تم پر آسمان کے دروازے نہیں کھولے گا۔
आसमान के दरवाजे नहीं खोलेगा। क्या इस ज़ाहिरी आसमान के दरवाजे हैं? आज साइंस उसका जवाब दे सकती है, इस ज़ाहिरी आसमान के दरवाजे नहीं हैं। तो खुदा किस आसमान की बात करता है? खुदा मोमिन के बाद जो बुलंद दर्जात हैं उन दर्जात की बात करता है, और ये दर्जात भी मोमिन के अंदर दिए हुए हैं। और खुदा कहता है कि उस वक्त तक तुम कामयाब नहीं होगे जब तक सुई के सुराख से, निडल का जो होल है, सुई के नाके से ऊंट न गुजर जाए, तब तक तुम कामयाब नहीं हो सकते हो। यानी दुनिया में इंसान जब रहता है तो बहुत मर्तबा इंसान को अपने बारे में, अपने हालात के बारे में एक प्राइड का सेंस होता है। अगर वो प्राइड का सेंस गलत अंदाज में ज्यादा स्ट्रेच हो तो वो अकड़ के रहता है, उसकी हस्ती इतनी फूल जाती है कि उसके बाद वो आजिज़ी नहीं कर सकता, पिघल नहीं सकता। और इसलिए खुदा ने कहा है, जब तक सुई के नाके से नहीं गुजरोगे कामयाबी नहीं होगी। यानी जब तक आजिज़ी नहीं करोगे, जब तक अपनी जात को नहीं पिघलाओगे, तुम उस दूसरी दुनिया के दरवाजे में दाखिल नहीं हो सकते, या वो दरवाजा तुम पर नहीं खुल सकता। एक मशहूर शायर है फारसी का, सरमद उसका नाम है, अपने एक शेर में कहता है कि मुल्ला गोयत के बरशुद अहमद बे फलक, सरमद गोयत फलक बे अहमद दरशुद। के मुल्ला मस्जिदों में ये ऐलान करता है कि मोहम्मद आसमान पर गया था, लेकिन मैं सरमद ये कहता हूं कि आसमान मोहम्मद के पास आया था। जैसे इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि का फरमान है कि जब मोमिन मोहब्बत के रास्ते में आगे बढ़ता है तो खुदा को अपने से करीब पाता है। खुदा उसकी जात के अंदर छुपा हुआ है, लेकिन कई पर्दों के पीछे, कई वेल्स के पीछे, और उसको एक के बाद एक इस पर्दे को हटाना है। असहाब कहफ का वाकया, यानी द पीपल ऑफ द केव का जो वाकया है, वो हर मोमिन का अपना वाकया है। ये जिस्म, ये वजूद एक गार है जिसके अंदर मोमिन खुद ख्याल की दुनिया में अपने आप को बिठा ले, मेडिटेशन करे, कंसंट्रेशन करे, तो उसके बाद उसके अंदर के 7 दर्जात जागते हैं और उसको वही मेराज नसीब होता है। कलाम मौला में भी इरशाद हुआ है कि मेराज खुदा का रसूल पाया, जिन्हें की थी सब रात हक बंदगी, ते मेराज मोमिन को होवे जो दिल से निकाले दुनिया गंदगी। लेकिन मोमिन किराम, शायद ये बात कहना एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि मोमिन को मेराज हो सकती है। अगर कोई खुशनसीब मोमिन उस मर्तबे पर पहुंचे तो वो वहां तक जा सकता है। लेकिन इस वक्त अपनी इस जिंदगी में हमको मेराज से क्या सबक सीखना चाहिए? मेराज का मतलब है ऊपर चढ़ने का आला। हम में से हर एक किसी न किसी सीढ़ी पर है, किसी न किसी स्टेप पर है। हमारे पास इखलाक की सीढ़ी है, इल्म की सीढ़ी है, आजिज़ी की सीढ़ी है, अच्छे कामों की सीढ़ी है। आज एक अच्छा काम ज्यादा किया तो इस सीढ़ी पर एक दर्जा आगे चढ़ जाएंगे। आज अपने अंदर से अगर जबान से कोई बुरी बात निकलती है, कोई बुरा ख्याल आता है, उस आदत को काबू में करेंगे तो हम एक सीढ़ी आगे चढ़ेंगे। अपनी दुनियावी जिंदगी, अपनी दीनी जिंदगी में छोटी सी बात जिसमें इस्लाह की जरूरत है, जिसमें दुरुस्तगी की जरूरत है, उस छोटी सी बात को दुरुस्त करेंगे तो हम एक सीढ़ी और आगे चढ़ेंगे। बेशुमार सीढ़ियां हैं। खुदा ने अपने आप को जिल मारिज कहा है कि मैं सीढ़ियों वाला हूं। खुदा तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां हैं, दर्जात हैं। खुदा की सीढ़ी जिंदा है, वो इमाम की जात की सूरत में है। लेकिन इमाम की जात से फायदा उठाने के लिए सबसे पहले अपनी इखलाक की सीढ़ी, इल्म की सीढ़ी, कुर्बानी की सीढ़ी, उस सीढ़ी पर एक स्टेप आगे जाएं तो एक एक स्टेप आगे बढ़ सकते हैं। मेराज आइडियल है, एक मोमिन की जिंदगी का आला मकसद। अगर उस तक नहीं पहुंच सकता तो उसके करीब करीब तो कहीं पहुंच जाए, उसके नजदीक नजदीक तो कहीं पहुंच जाए। और आखिर में पीर नासिर खुसरो का एक शेर अर्ज करूंगी। पीर फरमाते हैं, कंदील फेरोजी बेशब कदर बे मस्जिद, यानी मुल्ला से मुखातिब होकर कहते हैं, कंदील फेरोजी बेशब कदर बे मस्जिद, मस्जिद शुदे चू रोजो दिलत चू शबे यल्दा। के ए इंसान, ए मुल्ला, शब कदर के दिन
تو نے اپنی مسجد پر تو زبردست چراغان کیا ہے، مسجد کو تو بتیوں سے سجایا ہے، مسجد تو روشن ہو گئی، لیکن تیرے تاریک دل کا کیا کرو گے؟ اپنے اندھیرے دل کا کیا کرو گے کہ تمہارے دل کے اندر تو ابھی تک ڈارکنیس ہے۔ شب قدر کے دن تم نے مسجد کو سجا دیا، مسجد تو روشن ہو گئی، لیکن تمہارا دل تو ویسے کا ویسا اندھیرا ہے۔ شب معراج جب اسماعیلی دنیا میں مناتے ہیں تو ایک ایک مومن کے لیے اس شعر میں ایک پیغام ہے کہ اس دن ظاہری مجلس اور ظاہری خوشی کے ساتھ ساتھ اپنے دل میں، اپنی روحانی زندگی میں ایک سیڑھی اور آگے چڑھ جائیں، ایک چھوٹی سی بات اپنے آپ میں ڈالیں، ایک اچھا لفظ سوچیں، ایک اچھی نیت کریں، ایک چھوٹی سی قربانی کریں اور ایک سیڑھی آگے چڑھ جائیں۔ اس لیے کہ دین میں یہ اوکیجنز اس لیے نہیں ہوتے کہ ان کو صرف ظاہری طور پر منایا جائے، ہر اوکیجن کا ایک باطنی تعلق ایک ایک مومن سے ہوتا ہے، مذہب کے ایک ایک واقعے کا تعلق ایک ایک مومن سے ذاتی طور پر ہوتا ہے۔ مذہب یہاں اندر ہے، دور نہیں ہے، اس کو یہیں سے نکالنا ہے، اس میں یہیں سے برکت پیدا ہوگی، اور خدا کی اسی لیے تعریف ہے کہ وہ انسان کی روح کی پرورش کرتا ہے، عقل کی پرورش کرتا ہے۔ عبادت بندگی میں جب مزہ آئے، دھیان لگنے لگے، اچھا کام کر کے خوشی حاصل ہو تو ہم ایک سیڑھی آگے چل رہے ہیں، لیکن اگر دل بے چین ہو، جماعت خانے میں مزہ نہ آتا ہو، دعا عبادت بندگی میں دل نہیں لگتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن کی روح بیمار ہے، اس کے پاس خزانہ تو ہے مگر اس کو علم نہیں ہے۔ پیر فرماتے ہیں تورا در خانہ گنجس تو محروم، کہ اے انسان تیرے اپنے دل کے اندر، تیرے اپنے وجود کے اندر ایک خزانہ ہے، تورا در خانہ گنجس تو درویش، تیرے دل کے اندر ایک خزانہ ہے، لیکن تو درویش کی طرح، فقیر کی طرح اپنے وجود کے باہر بیٹھا ہے، اپنے خزانے کو نہیں پہچانتا۔ ترا مرہم بے دستس تو دلریش، کہ تجھے خدا نے مرہم دیا ہے، اپنی بیماریوں کا علاج دیا ہے، لیکن تو اپنے آپ کو زخمی کر کے بیٹھا ہے، بیمار کر کے بیٹھا ہے۔ مولا علی نے بھی فرمایا کہ اے انسان تیری بیماری بھی تجھ سے اور تیرا علاج بھی تجھ سے ہے۔ انشاءاللہ اگر معراج کے اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی میں ایک چھوٹے قول، ایک چھوٹے فعل، ایک چھوٹی قربانی سے ہم ایک سیڑھی آگے چلیں گے تو معراج کے تصور کے قریب قریب ہوں گے۔ مولانا حاضر امام کے حضور میں دعا ہے کہ خداوند حاضر امام مومنین کی کل مشکلیں آسان کرے، مومنین کے کل گناہوں کو معاف فرمائے، مومن کو دین کی حقیقی سمجھ دے، جلد آ کر اپنا ظاہری اور عبادت و بندگی میں بھرپور رکھ کر اپنا باطنی دیدار نصیب۔ ہماری عرض ونتی گریہ وزاری اپنے حضور کو نور میں قبول فرمائے۔
ہے